سورہ نحل نکال کر دیکھیں گے آیت نمبر 24 میں ایک واقعہ ہے. کون سا واقعہ بھائی؟ واقعہ ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، واقعے سے ہم لوگوں کو نصیحت لینا ہے. میرے بھائیوں، یہ عنوان آج کا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کوئی بچ نہیں سکتے. یاد رکھو اس ذمہ داری سے، ہر ایک اس بات کو یاد رکھ کے اس پر عمل کرنے والے بننے کی کوشش کرنا ہے. واقعہ سنا رہا ہوں سلیمان علیہ السلام کا، مختصر واقعہ سناتا ہوں. دیکھیے ہم سب کئی مرتبہ سنے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقت دیا تھا. ان کا وہ تو چرند پرند حیوان سب کی بولتی بھی سنتے تھے، اس کے اوپر حکومت بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے، اس میں سے ایک پرندہ نہیں نظر آیا جس کا نام ہدہد تھا. بغیر اجازت کے ہدہد پرندہ کدھر چلے گیا؟ سوال کرے. اچھا چلے گیا وہ بغیر اجازت کے. جب وہ واپس آئیں گا، اگر صحیح وجہ جانے کی صحیح دلیل کیا ہے اگر نہیں پیش کرا تو یا تو اسے میں ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دے دوں گا بول کے سلیمان علیہ السلام مجلس میں بول دیے. تھوڑی ہی دیر میں وہ ہدہد پرندہ دوڑتے ہوئے آیا. آ کے سلیمان علیہ السلام جب سوال کر رہے اے پرندے تو کدھر گیا، تو وہ کیا بول رہا سنو ذرا. کیا بول رہا؟ دلیل سورہ نحل آیت نمبر 24 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے اے سلیمان علیہ السلام، میں جب باہر نکلا ایک ایسے شہر سے، ایک ایسے بستی سے گزرتے ہوئے آیا، میں وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ اس قوم کو، یعنی وہاں کی جو قوم تھی وہ کیا کر رہے؟ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. دیکھو میرے بھائی، اب اس سے نصیحت کیا ملی ہم کو؟ ایک پرندہ جب اللہ کی عبادت چھوڑ کے لوگ سورج کی جو پوجا کر رہے تھے ایسے لوگوں کو دیکھا تو آ کے فوراً سلیمان علیہ السلام کے سامنے بات رکھ دیا. دیکھو اے سلیمان، وہاں پر شرک ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے. اے سلیمان، میں ایسا شرک دیکھ کے آیا بول کے فوراً آ کے وہاں کے حالات بیان کر رہا. تو نصیحت کیا ملی؟ ایک پرندے کے اندر جو جذبہ ہے، ایک پرندے کے اندر کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہو رہی بولے سو جو تکلیف اس پرندے کو ہوئی، کیا وہ تکلیف آج مجھے اور آپ کو ہو رہی؟ پرندہ دیکھا، بے چین ہوا، آگے سلیمان علیہ السلام سے شکایت کرا. کیوں؟ کہ وہ پرندہ روک نہیں سکتا تھا. اب یہاں پر ایک حدیث بھی سنو، اسی واقعے کو ذہن میں رکھ کے اصل میں یہ حدیث کے مطابق وہ پرندہ عمل کرا. کیسا عمل کرا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، اے لوگو جب کبھی بھی تم کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانو. یہ سب سے کمزور ایمان ہے بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم کبھی بھی کسی بھی برائی کو دیکھو، چاہے اللہ کے علاوہ کوئی درگاہ کے سامنے سجدہ کر رہا، کوئی مورتی پوجا کر رہا، کوئی شراب پی رہا، کوئی بے نمازی ہے، کوئی زنا کر رہا، کوئی گالی دے رہا، کون سی بھی برائی دیکھے، کوئی تعویذ لٹکایا، پیروں میں دھاگے لٹکایا، گلے میں تعویذ لٹکایا، کسی رشتہ دار کے گھر کو گئے وہاں پر کیا ہے کوئی نیمبوا ناریلا لٹکا کے نظر آئے، کون سی بھی برائی تم آنکھوں سے دیکھے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا. ہاتھ سے کس کو روک سکتے بھائی؟ گھر والے ہیں، بچے ہیں، بھائی ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، ان کو ہاتھ سے روک سکتے غلط کام ہوتے ہوئے نہیں کرنا بول کے. لیکن تم پڑوسیوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے. کیوں؟ جھگڑا ہوگا آپ ہاتھ سے روکے تو وہاں پر کیا کر سکیں گے؟ ہاتھ سے نہیں روکے تو زبان سے بولو. بولے اچھے انداز میں ان کو سمجھاؤ، بھائی تم جو کر رہے یہ شرک ہے، بھائی جی جو کر رہے تم یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. اس طرح زبان سے اچھے انداز میں بولو. نہیں وہ بھی نہیں بول سکتے، بولے تو وہاں پر بھی جھگڑا ہو سکتا. اگر تمہارے کو ایسا ڈر ہے تو کم از کم دل میں برا جانو. دل میں برا جاننے کا مطلب شرک دیکھے، گناہ دیکھے، غلط کام دیکھے، نیمبو ناریل تعویذ کچھ بھی دیکھے تو کم از کم آ کے نماز پڑھ کے، فجر ہو یا تہجد ہو، کبھی بھی نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ میں فلاں جگہ فلاں غلط کام دیکھا، اللہ میرا ایک مسلمان بھائی، میرا ایک غیر مسلم بھائی اللہ فلاں شرک کر رہا، فلاں غلط کام کر رہا، اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں نہیں روک سکا، اللہ تو اس کو ہدایت دے دے بول کے ایک درد کے ساتھ، ایک تکلیف کے ساتھ کبھی دعا کرے کیا؟ یہ ہے دل میں برا جاننا. ہمارے کو کیا تکلیف، ہم کیا سمجھتے، ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے. ارے بھائی ہم قرآن و سنت کو ماننے والے، کبھی شرک کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے نا، کبھی درگاہ کے پاس جھکتے ہوئے نیمبو ناریل تعویذ لٹکاتے ہوئے کسی کو دیکھتے نا، فوراً فتویٰ دے، ارے مشرکان دیکھو بیٹے کیسا شرک کر رہے، ارے جاہلہ ہے بیٹو کیسے کام کر رہے. ہم گالیاں دے کے آتے. گالیاں دے کے آنا نہیں. یہ حدیث میں اللہ کے رسول بولے دل میں برا جانو.
کتنے رشتہ داروں کو لے کے آپ ایک درد کے ساتھ دعا کریں، تمہارے کتنے پڑوسیوں کتنے دوستوں کو دیکھ کے ایک درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ان کو ہدایت دے دے بول کے۔ اب اس حدیث پہ اصل میں تو وہ پرندہ عمل کرا، پرندے کے پاس طاقت نہیں تھی قوم والوں کو ہاتھ سے روکنے کی، پرندے کے پاس طاقت نہیں تھی ان کو زبان سے سمجھانے کی۔ کیا کرا پرندہ؟ میرے پاس طاقت نہیں ہے لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، جس کے پاس طاقت ہے اس کو جا کے شکایت کروں گا۔ جا کے وہاں پر سلیمان علیہ السلام کو شکایت کرے، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کو توحید کا پیغام بھیجے، لمبا واقعہ ہے، الحمدللہ وہ قوم اسلام قبول کر لی۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے بولنے کی، آپ کو بولنے نہیں آتا، روکنے کی طاقت نہیں ہے، روکنے نہیں آتا، تو آپ کبھی کسی عالم کے پاس اس آدمی کو لے کے آ کے بٹھائے، کبھی سمجھائے، بھائی چل میں تو نہیں بول سکتا لیکن ہمارے مسجد کے عالم صاحب ہیں انہوں سمجھائیں گے، چل جا کے بیٹھیں گے، چند سوال کریں گے، صحیح کیا ہے معلوم کر۔ میرے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، کم از کم ایک کتاب خرید کے لے کے جا کے دیکھے بھائی یہ پڑھ، کبھی بولے ہم، کم از کم اجتماع کرائیں گے، اجتماع ہوئے تو کبھی لوگوں کو بلا کے لے کے آئیں گے تاکہ اس کو ہدایت مل جائے، کبھی یہ کام کریں ہم۔ میرے بھائیوں، کرنے کا یہ کام ہے، یہ حدیثوں پہ ایسے عمل کرنا ہے ہم کو۔